learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह मरियम आयत 51। वज़कुर फिल किताबी मूसा, और इस किताब में मूसा का जिक्र करो। इन्नहु काना मुखलसम व काना रसूलन नबिया, यकीनन वो एक खालिस किया हुआ और रसूल नबी था। अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहीम के ज़िक्र के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फ़रमाया कि आप अल्लाह ताला के नेक बंदों के सिलसिले में ज़िक्र करें। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे जो बनी इसराइल में माबूस किए गए कलीमुल्लाह थे और उनका मुकाम बहुत बुलंद है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पसंद किया, उन्हें चुन लिया और उन्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी और रसूल और नबी बनाया। रसूल के मानी है लोगों का पैगाम अल्लाह ताला को सुनाने वाला, और नबी के मानी वही इलाही की खबर देने वाला। दोनों का मफहूम एक ही है। अल्लाह ताला जिस बंदे को लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए चुन लेता है उसे अपनी वही से नवाजता है और उसे रसूल और नबी कहते हैं। वनादैनाहु, और हमने उसे पुकारा, मिन जानिब तूरिल अयमनी, तूर के दाई जानिब से, वकर्रबनाहु, और हमने उसे करीब किया, नजिया, सरगोशी करते हुए। अयमन से मुराद बाबरकत है, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे थे और पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए तो पहाड़ की दाई जानिब से आग वाले दरख्त से उन्हें आवाज़ आई और अल्लाह ताला ने सरगोशी करते हुए उन्हें करीब किया। निदा और मुनाजात में फ़र्क ये है कि निदा बुलंद आवाज़ में होती है और मुनाजात इससे कम तर धीमी आवाज़ में होती है। अल्लाह ताला ने आपको बुलाया, करीब किया और राजदारी से बात की। ववहबना लहू, और अता किया हमने उसे, मिन रहमतिना, अपनी रहमत से, अखाहु हारून नबिया, उसका भाई हारून नबी बनाकर। हारून मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के लिए खैर ख्वाह थे। उनके हुस्न सलूक और खैर ख्वाही की दलील है कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ जिम्मेदारी में शरीक करके रसूल बना दें, जैसा कि फरमाया, वजअली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे लिए मेरे ख़ानदान से एक मुआवन मुकर्रर कर दे। सूरह ताहा 29। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और अपनी रहमत से उनके भाई हारून को रसूल बना दिया। हारून अलैहिस्सलाम की नबूवत मूसा की नबूवत के ताबे है। वो नबूवत के मामूलात में मूसा अलैहिस्सलाम की मदद किया करते थे। वज़कुर फिल किताबी इस्माईल, और आप किताब में इस्माईल का जिक्र करो। इन्नहु काना सादिकल वअदी, यकीनन वो वादे का सच्चा था। वकाना रसूलन नबिया, और रसूल नबी था। इस्माईल बिन इब्राहीम का जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, जिनसे अरब कबीले की नस्ल चली, जिनसे बनी आदम के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो आखिरी नबी थे। वो अपने कौल के सच्चे थे। उन्होंने अपने रब के साथ जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया। इसमें वो वादे भी शामिल हैं जो उन्होंने बंदों से किए। जब उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़िबा करने का इरादा किया तो उन्होंने कहा, सत्ताजीदूनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सूरह साफ़ात 102। तो उन्होंने अपना वादा सच करके दिखाया और अपने वालिद को पूरा इख्तियार दिया कि वो उन्हें ज़िबा कर दें। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें रसूल और नबी बनाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर फ़ौक़ियत साबित हुई क्योंकि वो सिर्फ नबी थे। और दूसरे अल्लाह ताला ने जब फरमाया, इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, यकीनन अल्लाह ताला ने तमाम जहानों में से आदम को और नूह को और इब्राहीम के ख़ानदान को और इमरान के ख़ानदान को मुंतखब फरमाया है। तो इससे भी उनकी फजीलत निकलती है। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था। वकाना इंदा रब्बिही मरज़िया, और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा था, यानी वो अपने घर वालों और कबीले वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुका वल आकिबतु लित्तक़वा, और आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी उस पर खूब पाबंद रहें। हम आपसे कोई रिज़्क नहीं मांगते, रिज़्क तो हम ही आपको देंगे और आखिरी इंजाम तो तकवा वालों के लिए है। सूरह ताहा 132। नमाज माबूद के लिए इखलास है और ज़कात बंदों के साथ एहसान करने के लिए माल में अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सा है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुद को भी कमाल तक पहुँचाया और दूसरों के कामिल बनने के लिए उनकी मदद की, ख़ास तौर पर वो जो उनके करीब थे, जो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हकदार थे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, व अंजिर अशीरतकल अकरबीन, और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। सूरह अश-शुरा 214। वकाना इंदा रब्बिही मरज़िया, और वो अपने रब के नज़दीक पसंदीदा था, और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये वादा पूरा करके दिखाया और अपने वालिद को इख्तियार दिया कि वो उनको ज़िबा करें, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत है जो इंसान को पहुँच सकती है। फिर अल्लाह ताला ने उनको रसालत और नबूवत अता की, जो अल्लाह ताला का अपने बंदों पर सबसे बड़ा एहसान है, और उन्हें मखलूक के बुलंद तरीन तबके में शुमार किया।
وذکر فی الکتاب ادریسا، اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ سچا نبی تھا۔ ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، یہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے سیے۔ شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ آپ درزی تھے، جب سوئی میں ڈور ڈالتے تو سبحان اللہ کہتے، اور جب شام ہوتی تو روئے زمین پر ان سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ابن کثیر۔ وہ کثرت سے سچ بولنے والے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ انسان کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم 6637۔ وَرَفَعْنَاهُ، اور بلند کیا ہم نے اسے، مکاناً علیہ، عالی مقام تک۔ اس سے مراد وہ بلندی ہے جو نبوت کے بعد انہیں عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جہانوں میں ان کا ذکر اور مقربین کے درمیان ان کا درجہ بلند کیا۔ وہ ذکر کے لحاظ سے بھی بلند تھے اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریات آدم، آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ، ومن ذریات ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، وممن ہدینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی، وجتبینا، اور ہم نے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب خاص انبیاء اور مرسلین کے فضائل کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور نبوت اور رسالت ایسا انعام ہے جسے کوئی اپنی ذاتی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ سورہ النساء 69۔ یعنی ان میں سے کچھ تو آدم کی اولاد ہیں اور کچھ ان لوگوں کی اولاد ہے جنہیں نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے تمام گھرانوں میں سے بہتر گھرانے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام جن سے اسحاق اور اسماعیل پیدا ہوئے، اور اسرائیل جن کی اولاد سے موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ ہیں۔ وَمِمَّنْ ہَدَیْنَا، یعنی ہم نے ان سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کی، وَاجْتَبَیْنَا، اور انہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا، اِذَا تُتْلَىٰ عَلَیْہِمْ آیاتُ الرحمٰن، اور جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، خروا سجدا، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، وبکیا، اور روتے ہوئے۔ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ عاجزی سے رب کے آگے روتے ہوئے جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے انعام پر شکر کے طور پر سجدے میں گرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو اللہ کی آیات سن کر گونگے بہرے بن جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات میں غیب کی خبروں اور اللہ تعالیٰ کی صفات، آخرت کی خبروں اور اللہ کے وعدوں کی وجہ سے ایمان اور محبت سے بھر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل اور جسم سجدے میں گرتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، تو پیچھے آئے ان کے بعد، خلفٌ، برے جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، فسوف یلقون، تو جلد ہی وہ جا ملیں گے، غیا، گمراہی کو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صالحین کا ذکر فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے والے تھے، تو ان کے بعد آنے والی ناخلف اولاد کا ذکر کیا جو اپنے آباء و اجداد کے بالکل متضاد ہیں۔ نیک لوگوں کے گھر میں کیسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے، وہ انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود نماز کو ضائع کرنے لگے، انہوں نے دین کا ستون اور بہترین عمل کو کھو دیا، نماز کی حفاظت نہیں کی جس کی حفاظت اور قائم کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، پس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ سورہ الماعون آیت 4-6۔ نماز کو چھوڑ دینے کا سبب بیان فرمایا ہے کہ وہ شہوات نفس کے پیچھے لگ گئے اور ان کے ارادوں کا رخ بدل گیا، دنیا کی لذتوں میں گم ہو گئے۔ فسوف یلقون غیا، یعنی وہ قیامت کے دن کئی گنا سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ غیا کا مطلب ہلاکت، برا انجام اور دوزخ کی ایک وادی کا بھی نام ہے، یعنی عنقریب وہ برے انجام کو پہنچیں گے۔
وہ سیدھا راستہ گم کر دیں گے اور ہلاکت تک جا پہنچیں گے۔ نماز کو ضائع کرنے سے مراد نمازوں کا وقت ہے، بے وقت، سستی اور کاہلی سے ادا کرنا اور یا مکمل چھوڑ دینا دونوں چیزیں مراد ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے۔ صحیح مسلم 204۔ الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی، و آمنا اور ایمان لایا، و عمل صالحا اور نیک عمل کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دوزخ کی ہلاکت سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو نماز ضائع کرنے سے اور شہوات کے پیچھے پڑنے سے بچ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ابن ماجہ 4250۔ یعنی جس نے شرک، بدعات اور نافرمانی سے توبہ کر لی اور ان کو چھوڑ دیا، ان پر نادم ہوا اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کیا، اور اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز قیامت پر ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا۔ تو وہی لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، وہ صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ان کا رب ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور انہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ ان کی نیکیوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، یعنی انہیں ان کے اعمال کا کئی گنا اجر ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ التحریم آیت 8 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔